فاروق حبیب نے پاکستان تحریک انصاف کو خیرباد کہہ دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آئی پی پی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا، آئینی طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا تو پھر انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کوٹ تشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا نہ عوام کو۔ ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر پاکستان کو تشدد کی سیاست پر لے آئے تھے۔ لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ ایک ادارہ آپ کو سیاست نہیں کرنے دے رہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فاروق حبیب کی بازیابی کی درخواست پر آج فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ پہنچنے پر نگراں وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ انوار اللہ کاکڑ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ چینی صدر، وزیر اعظم، سینئر قیادت اور چینی سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اور اسرائیل کی 10ویں دن بھی غزہ پر وحشیانہ بمباری۔ اسرائیلی ٹینک غزہ میں داخل رہائشی عمارتوں اور کمپاؤنڈز پر دھاوا بول دیا۔ 1030 بچوں سمیت فلسطینی شہداء کی تعداد 2750 ہو گئی۔ 1000 افراد ملبے تلے موجود، 10,000 فلسطینی زخمی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں تباہی پر وارننگ جاری کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق 10 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ پروسیکیوٹرز اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ سائفر کیس کے اخراج مقدمہ کی درخواست پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کے دلائل مکمل، تحریری دلائل بھی جمع کرا دیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا۔ آپ نے 3 نکات سامنے رکھے۔ آرٹیکل 248 کا استثناء حاصل ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وزیراعظم کی ذمہ داری تھی کہ پبلک کے ساتھ شیئر کرتے۔ لطیف کھوسہ بولے، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سائفر کا بنا میٹنگ میں ڈی کلاسیفائی ہو چکا تھا۔ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمٹا دی۔ عدالت نے کہا، جیل ٹرائل سیکیورٹی کے مد نظر چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ بظاہر جیل ٹرائل پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بھی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ 9 اکتوبر کا ٹرائل کورٹ کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ نگراں حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب تک کی سب سے بڑی کمی۔ پیٹرول 40 روپے سستا، نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 15 روپے کمی، نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے۔ مٹی کے تیل 22 روپے 43 پیسے، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 20 روپے کمی کی گئی۔ عوام کا اظہار اطمینان، کہتے ہیں اب دکاندار قیمتیں اور ٹرانسپورٹر کرایہ کم کریں۔ پیٹرول 40 نہیں 140 روپے سستا ہونا چاہیے۔ اس مہنگائی میں کم سے کم تنخواہ 1 لاکھ ہونی چاہیے۔ 3 لاکھ تنخواہ والا بھی غریب ہے، نیچے آ رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، کل رات ان کا جہاز ایئر پاکٹ میں پھنسا، اس سے نکلا تو آندھی کی زد میں آ گیا۔ ساتھ موجود نجی ایئر لائن کے پائلٹ نے کہا، کلمہ پڑھ لے، لیکن پائلٹ کی حاضر دماغی اور پروردگار کے کرم سے ہم محفوظ رہے۔ گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں آخری مراحل میں، ای سی سی کے لیے سمری تیار کر لی گئی۔ گردشی قرضے بڑھنے پر آئی ایم ایف نے اظہار تشویش کر دیا۔ گیس قیمتوں کو 100% سے زائد بڑھانے کا مطالبہ، کراچی والوں کے لیے بجلی بھی مزید مہنگی کرنے کی تیاری۔ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر۔